ناظرین، محافظ ڈرامے کی آنے والی ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ پہلے تو بہزاد صاحب کی زمینوں پر ان کے آدمی کو ختم کرنے کی جو جھوٹی افواہ پھیلائی جاتی ہے، تو بہزاد صاحب سکھر کی طرف نکلتے ہیں، لیکن بیچ راستے میں انہیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ سب کسی سوچی سمجھی پلاننگ کے تحت کیا جا رہا ہے، اور وہ دشمن کی پلاننگ کو ناکام بنانے کے لیے بیچ راستے سے واپس پلٹ آتے ہیں۔ اور جیسا کہ یہ ساری پلاننگ وہاب درانی کے بندوں نے ہی کی تھی تاکہ وہاب درانی کی ان کی پرنسس پارس سے ملاقات کروائی جا سکے، لیکن اپنے پلان کے ناکام ہونے پر وہاب درانی غصے سے پیچ و تاب کھاتا ہے اور پارس سے ملنے کے لیے پہلے سے بھی زیادہ بے چین ہو جاتا ہے، بلکہ اس بار وہ فیصلہ کرتا ہے کہ پارس سے صرف ملاقات نہیں بلکہ پارس مجھے ہمیشہ کے لیے چاہیے، اور یہ بہترین موقع ہے کیونکہ وہاب درانی اور اس کے بندوں کو پتہ ہے کہ زوار بخت اس وقت اپنے باپ کے علاج کے لیے آؤٹ آف کنٹری ہے، اور ان لوگوں کو اگر کسی سے خطرہ ہے تو صرف زوار سے۔ وہاب درانی فیصلہ کرتا ہے کہ بہزاد کو سکھر بھیجنے کے لیے اس بار سچ مچ کوئی بڑا نقصان کرنا ہوگا، اور پھر اس کے بندے اپنا کام کر جاتے ہیں جب بہزاد کو کال آتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ زمینوں پر بہت بڑا فساد ہو گیا ہے۔ بہزاد صاحب تو شدید پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ اب ان کا سکھر جانا بھی ضروری ہے، جبکہ وہ پیچھے پارس کو اکیلے گھر چھوڑ کے نہیں جا سکتے۔ اگرچہ گھر میں ملازمین کی ایک فوج ہے اور سیکیورٹی بھی موجود ہے، لیکن بہزاد صاحب جانتے ہیں کہ وہاب درانی کس قدر خطرناک انسان ہے۔ خیر، اب بہزاد صاحب کو حالانکہ پتہ ہے کہ شاہین اس کا شوہر اور اس کا بیٹا بھی بہزاد صاحب یا پارس کے ساتھ سنسیئر نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ پارس سے کہتے ہیں کہ اس بار تم میری بات پر ضد نہیں کرو گی، میں سکھر جانے سے پہلے تمہیں تمہاری پھپھو کے گھر چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں۔ اب ادھر چونکہ وہاب درانی پہلے ہی ندیم کو خرید چکا ہے، زمین اس کے نام ٹرانسفر ہو چکی ہے، جس کے عوض ندیم ہر حالت میں پارس کو وہاب درانی کے حوالے کرے گا، جبکہ وہاب درانی ندیم سے وعدہ کر چکا ہے کہ اس سب میں تمہارا نام کبھی بھی نہیں آئے گا۔ ندیم اس سلسلے میں اپنے بیٹے آفتاب کو اعتماد میں لیتا ہے، لیکن آفتاب پہلے تو صاف انکار کر دیتا ہے۔ ندیم سوچتا ہے کہ میری طرح میرا بیٹا بھی لالچی ہے، تو آفتاب سے کہتا ہے کہ چھوڑو پارس کی محبت کو، اور یہ یاد رکھو کہ پارس کے چلے جانے کے بعد بہزاد کی ساری جائیداد تمہارے نام ہو جائے گی، کیونکہ پارس کے بعد صرف تم ہی اس کے وارث بن سکتے ہو۔ اب تو آفتاب پہلے سے بھی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، اسے دولت جائیداد سے زیادہ ندیم کی یہ بات کھٹکتی ہے کہ کیا مطلب وہاب درانی پارس کو ختم کرنا چاہتا ہے، کیونکہ ابھی تک تو آفتاب یہی سمجھ رہا تھا کہ شاید وہاب درانی پارس سے محبت کرتا ہے۔ آفتاب یہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ پارس کو کوئی نقصان ہو، لیکن ندیم جب آفتاب کو آئینہ دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ پارس زندہ رہے یا مردہ، ایک بات یاد رکھو کہ بہزاد کبھی بھی پارس کی شادی تم سے نہیں کرے گا، اور نہ ہی وہاب درانی کبھی ایسا ہونے دے گا۔ اس کی وجہ جانتے ہو کیا ہے؟ کیونکہ سب جانتے ہیں کہ تم ایک بزدل انسان ہو، تبھی تو پارس کے سلسلے میں بہزاد تم سے زیادہ اس 2 کے زوار پر اعتماد کرتا ہے، ورنہ اس کی اوقات ہی کیا ہے۔ اپنے باپ کی یہ باتیں آفتاب کے دل پر کسی خنجر کی طرح نصب ہو جاتی ہیں۔ اسے تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس کا باپ اپنے ہی بیٹے کے لیے اس طرح سے سوچتا ہے۔ ناظرین، لگتا یہ ہے کہ آگے چل کے آفتاب بھی اپنے باپ کے خلاف جانے کا فیصلہ کرے گا۔ بہرحال فی الحال تو جب بہزاد پارس کو پورے اعتماد کے ساتھ ان کے گھر چھوڑ کے جاتا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی تاکید کر کے جاتا ہے کہ پارس گھر کے اندر رہے گی، باہر نہیں جائے گی، لیکن بہزاد کے سکھر کے لیے نکل جانے کے بعد ندیم پارس سے کہتا ہے کہ مجھے تو پارس بہت اداس پریشان لگ رہی ہے۔ آفتاب، ایک کام کرو، پارس کو کہیں باہر گھمانے لے جاؤ۔ اب آفتاب کو اچھے سے اندازہ ہے کہ میرا باپ کیا گیم کھیلنے لگا ہے۔
جبکہ پارس جانا تو نہیں چاہتی کیونکہ اس کے باپ نے اسے منع کیا ہے، لیکن وہ سوچتی ہے کہ میں یہاں رہ کر بھی کیا کروں گی۔ لیکن پارس جب تیار ہونے لگتی ہے اور باہر کے لیے نکلنے لگتی ہے تو اسے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے زوار کہیں آس پاس موجود ہو اور پارس کو باہر جانے سے روک رہا ہو۔ پارس شدید پریشان ہوتی ہے اور حیران بھی کہ آخر یہ زوار مجھے آج کل بار بار یاد کیوں آ رہا ہے اور ہمیشہ آس پاس کیوں محسوس ہوتا ہے۔ پارس خود بھی اپنے دل کی حالت سے انجان ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ زوار اس کے دل میں جگہ کر چکا ہے۔ بہرحال آفتاب کو اپنے باپ پہ غصہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ نے وہاب درانی کی بات مان کر اچھا نہیں کیا۔ ذرا سوچیں کہ ماموں کو جب پتہ چلا کہ پارس ہمارے گھر سے غائب ہوئی ہے تو وہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ لیکن ندیم اس کا پہلے سے بندوبست کر چکا ہے، کیونکہ بہزاد صاحب جب پارس کو یہاں چھوڑ کے جا رہے تھے تو ندیم نے اسی وقت کہہ دیا تھا کہ بھائی صاحب اپنی گاڑی اور گارڈز کو بھی یہیں رہنے دیں۔ تو ندیم آفتاب سے کہتا ہے کہ تم اپنی گاڑی میں نہیں بلکہ پارس کے ساتھ اس کی گاڑی اور اس کی سیکیورٹی کے ساتھ جاؤ گے۔ یوں جناب پارس جب گھر سے نکلتی ہے تو ادھر بہزاد صاحب کے دل کو عجیب سی بے چینی ہوتی ہے اور یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اس کی بیٹی کسی مشکل میں گرفتار ہو، اور وہ شدید پریشانی میں زوار کو کال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب تو اعجاز بخت کی حالت خطرے سے باہر ہے اور تم فکر نہ کرو، میں کال کر کے ان کے لیے اچھی سے اچھی رہائش کا بندوبست بھی وہاں کر دوں گا۔ تم فوراً پارس کے پاس پہنچو کیونکہ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ پارس خطرے میں ہے۔ اب زوار جب یہ سنتا ہے تو اس کی بے چینی بھی بڑھ جاتی ہے اور وہ فوراً پارس کی طرف نکلتا ہے۔ یہاں پر یہ بات سمجھ سے باہر ہے کہ زوار تو اپنے باپ کے لیے آؤٹ آف کنٹری گیا ہوا تھا علاج کی خاطر، تو کیا وہ آؤٹ آف کنٹری سے اتنی جلدی پارس کے پاس پہنچ جائے گا؟ اور اگر ایسا ہے تو بھائی بہزاد صاحب تو اسی کنٹری کے دوسرے سٹی میں تھے، تو وہ تو پارس کے پاس اس سے بھی پہلے پہنچ سکتے تھے۔ خیر یہ تو آنے والی ایپیسوڈ میں ہی پتہ چلے گا کہ کیا معمہ ہے۔ فی الحال یہ کہ پارس سے بہزاد صاحب کا کانٹیکٹ نہیں ہو رہا، لیکن زوار مسلسل پارس کو کال کرتا ہے تو اس کا کانٹیکٹ ہو جاتا ہے اور وہ پارس سے پوچھتا ہے کہ وہ کہاں ہے، تو پارس بتا دیتی ہے کہ میں تو دوستوں کے ساتھ پارٹی کے لیے آئی ہوئی ہوں۔ تو زوار پارس سے کہتا ہے کہ آپ فوراً مجھ سے اپنی لوکیشن شیئر کریں اور ایک بات کان کھول کے سن لیں کہ جب تک میں وہاں نہ پہنچوں آپ وہاں سے نہیں ہلیں گی۔ لیکن وہ پارس ہی کیا جس کے دماغ میں کسی کی بات سما جائے، نہ اسے اپنے باپ کی بات سمجھ آتی ہے، نہ زوار کی اور نہ ہی کسی اور کی۔ یوں زوار کو تھوڑی آنے میں دیر ہو جاتی ہے اور پارس پتہ نہیں کیا کرنے کے لیے اس جگہ سے باہر آ جاتی ہے، اور باہر وہاب درانی کے بندے پہلے سے پارس کے انتظار میں کھڑے ہوتے ہیں، اسے پکڑتے ہیں اور وہاب درانی کی گاڑی میں بٹھا کر اس کے پاس لے جاتے ہیں۔ اسی اثناء میں زوار وہاں پہنچتا ہے، پارس کو آوازیں دیتا ہے لیکن پارس اسے کہیں نظر نہیں آتی، اور پھر اچانک اسے ایک گاڑی جاتے ہوئے محسوس ہوتی ہے اور پتہ چل جاتا ہے کہ پارس کو اسی گاڑی میں لے جایا جا رہا ہے۔ وہ اس گاڑی کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن گاڑی اس کے سامنے سے نکل جاتی ہے، اور اب یہ تو آنے والی ایپیسوڈ میں ہی پتہ چل سکے گا کہ زوار اس گاڑی کا پیچھا کرتے ہوئے وہاب درانی کے گھر تک پہنچتا ہے یا راستے میں ہی پارس کو ریسکیو کر لیتا ہے۔ اور آفتاب جو خود بھی پارس کے لیے فکر مند ہے اور اسے اپنے باپ کا پلان بالکل پسند نہیں آ رہا، وہ پارس کے لیے کیا اقدام کرتا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ پارس کو بچاتے ہوئے آفتاب اپنی جان سے چلا جائے اور جاتے جاتے ایک طرف تو وہ پارس کو اپنی سچی محبت کا ثبوت دے جائے اور دوسری طرف اپنے باپ ندیم کو بھی ایکسپوز کر جائے۔ تو ناظرین، محافظ ڈرامے کی کہانی آپ کو کیسی لگ رہی ہے اور اس پارس کو ایک جگہ پر آخر چین کیوں نہیں ہے؟ اس بارے میں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔